علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال عز وجل: قد أفلح من تزكى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا 2026 کا رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا بیان ہے۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں، اہمیت حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ معزز سامعین، ہمارا عنوان چل رہا ہے عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ عاجز ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کا اور ریاستوں میں شہروں کا، قریوں کا دورہ ہوتا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ان عنوانات سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب اسی ہفتے میں مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت
مختلف ویڈیو کلپس دیکھنے کی وجہ سے مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض پیدا ہو گیا تھا. پہلے نہیں تھا. لیکن سوشل میڈیا میں کچھ لوگ اس قسم کے فتنوں کو وائرل کیا تو مجھے حضرت سے نفرت پیدا ہو گئی کہ حضرت جا کر حضرت علی سے مقابلہ کیے اور فلاں اور فلاں. ابھی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سنا نہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت سن کر الحمدللہ میں نے توبہ کر لیا. مجھے بہت خوشی ہوئی. بہرحال تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں گی. لیکن میں اس عنوان کو رمضان تک موقوف کرتا ہوں. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، فضائل اور مسائل کا مہینہ ہے. جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اس مہینے سے متعلق باتیں ہمارے فائدے کے لیے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیچ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کر کے مسائل بیان کرتے. ایک اعتبار سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے عنوان پر بات کرنا نبی کی سنت ہے. لیکن سنت مؤکدہ نہیں. سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ایک حد تک ضروری ہے. سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن کرنا بہت بہتر ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں رمضان المبارک کے متعلق کہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم لوگ رمضان میں رہیں گے. الفاظ پر توجہ فرمائیں کہ آئندہ جمعہ رمضان ہم میں نہیں رہے گا بلکہ ہم رمضان میں رہیں گے. دونوں میں فرق ہے. رجب کا چاند دیکھتے ہی پیارے آقا جو دعا پڑھتے تھے اس دعا کا نقطہ یہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا. اور اس عنوان کی باتیں کافی علماء سے آپ نے سنا ہوگا اور اس حدیث سے بھی آپ سنے ہوں گے کہ رمضان کا آنا یقینی ہے لیکن ہمارا رمضان تک پہنچنا یقینی نہیں ہے.
اور اتنی بات تو پکی ہے کہ اس سال رمضان المبارک آنے سے پہلے قیامت تو نہیں آئے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت ساری نشانیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اس حساب سے اس سال آنے والے رمضان سے پہلے قیامت تو نہیں آئے گی، اتنی بات تو یقینی ہے، لیکن ہمارا رمضان تک پہنچنا کوئی گارنٹی نہیں۔ اور رمضان پانے کے لیے پیارے آقا رجب سے دعا کرتے تھے، توجہ حاضرین و غائبین، اب اور بات سننے والے ذرا توجہ فرمائیں۔ پورا رجب ختم ہو گیا، پورا شعبان تقریباً ختم ہو گیا، اب صرف 5 دن یا 6 دن باقی ہے۔ ہم نے کبھی رمضان پانے کی اللہ کے دربار میں دعا کی؟ یہ بات پکی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی میرے آقا کے صدقے پیدا ہوا۔ کائنات اور زمانے اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے پیدا کیے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس موت بھی اجازت سے آئی، عام انسان اپنی جگہ پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حضرات انبیاء کی بات آپ حضرات جانتے ہیں۔ عام انسانوں کی بات الگ ہے، حضرات انبیاء کی بات الگ ہے۔ انبیاء میں بھی سوائے میرے نبی کے موت کسی کے پاس اجازت کے ساتھ نہیں گئی۔ آدم علیہ السلام کے پاس موت آئی بغیر اجازت کے، شیز علیہ السلام کے پاس موت آئی بغیر اجازت کے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت آئی بغیر اجازت کے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت آئی بغیر اجازت کے، تمام انبیاء کے پاس موت آئی بغیر اجازت کے۔ لیکن میرے آقا کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو کہا تم اس کے صدقے میں پیدا ہوئے ہو، اس کے دربار میں تم بغیر اجازت جا نہیں سکتے۔ اور بات پکی ہے کہ پیارے آقا کے وصال کے وقت کے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل کو پیارے آقا کی خدمت میں بھیجا تو کہا کہ اے اسرائیل جانا اور جا کر دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا، آقا کی نظر تم پر پڑے گی، تمہاری نظر آقا پر پڑے گی، تم آقا کو سلام کرنا، آقا پوچھیں گے مقصد آمد کیا ہے، آقا اجازت دیے تو اندر جانا، پھر وہیں سے واپس آ جانا۔ زندگی کی گارنٹی جس کے پاس ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ جس کے پاس موت اجازت کے ساتھ آنی ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ پورا رجب کا مہینہ ختم ہوا، ہم نے ایک وقت بھی دعا نہیں کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رو، کھانے کی تنگی ہے تو رو، پینے کی تنگی ہے تو رو، زندگی کی تنگی ہے تو رو، تجارت کی تنگی ہے تو رو، کبھی برکت کی دعا کیے ہی نہیں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سوال کے بغیر نہیں دیتے۔ کھانا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے، لیکن کھانے کی برکت سوال پر دیتے ہیں۔ زندگی دے دیتے ہیں بغیر سوال کے، دعا کے، لیکن زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ دعا کے بعد دیتے ہیں۔
دولت دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اسے، لیکن دولت کی برکت اللہ تعالیٰ سوال پر دیتے ہیں۔ برکت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتے جو برکت کی دعا نہیں کرتے، یا برکت والے کام نہیں کرتے، یا ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ برکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانے کا مل جانا الگ، کھانے کی برکت الگ، زندگی کا مل جانا الگ، زندگی کی برکت الگ، دولت کا مل جانا الگ، دولت کی برکت الگ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال، ایک بات کہہ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ برکت کے بغیر جو چیز ملتی ہے اس چیز کا آدمی پوری زندگی حریص رہتا ہے، اور جسے برکت کے ساتھ مل جاتی ہے آدمی اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، پھر اس چیز کا طلبگار نہیں ہوتا۔ بغیر برکت کے کھانے بیٹھے تو کھاتے رہو گے، کھاتے رہو گے، کھاتے رہو گے، پیٹ بھر جائے گا، جی نہیں بھرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، پیٹ بھرے کہ نہ بھرے جی بھر جاتا ہے۔ برکت کے بغیر کی دولت، بوڑھا ہو جائے تو کمانے کی خواہش رہے گی، کماؤں کماؤں کماؤں، کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے پیسہ آئے۔ اکرم صاحب میں کیا کہوں کہ بات سمجھنے کے لائق ہے اور بڑے مزے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں کا نتیجہ ہے کہ بغیر برکت کی دولت جو ہوتی ہے نا، وہ دولت اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس دولت کو اگر تقسیم کرے 8 9 پیڑھیاں کھا سکتے ہیں، پھر بھی دولت مند کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ برکت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، اب تو میرے پورے حقوق ادا ہو گئے، پورے فرائض میرے ادا ہو گئے، پوری ذمہ داریاں ادا ہو گئی، اب بقیہ زندگی میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ برکت کا نتیجہ ہے۔ آپ کے سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ محسوسات میں سے ہے یہ بات۔ کمانے والے کتنا کماتے ہیں، 100 کروڑ 200 کروڑ، زمینوں کے کاروبار میں تو پیسہ طوفان کی طرح سیلاب کی طرح آتا ہے، پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ کیا مطلب؟ برکت نہیں ہے نا۔ برکت نہ ہو تو پھر جی بھرتا نہیں، برکت نہ ہو تو آرزویں ختم ہوتی نہیں، برکت نہ ہو تو پھر تمنائیں ختم نہیں ہوتی، برکت نہ ہو تو خواہشات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ برکت جسے دے دیتے ہیں جی بھر جاتا ہے، خواہشات پورے ہو جاتے ہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عنوان میں برکت کی دعا کرتے تھے۔ کھانے کی بات آ جائے تو برکت کی دعا، اولاد کی بات آ جائے تو برکت کی دعا، دولت کی بات آ جائے تو برکت کی دعا، رجب کا مہینہ یاد آ جاتا ہے تو برکت کی دعا، شعبان کا مہینہ یاد آ جاتا ہے تو برکت کی دعا، رمضان کا مہینہ یاد آ جاتا ہے تو برکت کی دعا۔ اسی لیے میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ بارہا اپنے متعلقین کو، متوسلین کو، سامعین کو، امت محمدیہ کو یہ کہتے تھے، پیارو اللہ کے پاس مانگو، اس کے پاس مانگے بغیر تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا، لیکن جب مانگنے کا وقت آ جائے تو اللہ کے پاس کثرت نہ مانگو، اللہ کے پاس برکت مانگو، لیکن مانگنا تو اللہ ہی کے پاس۔ ابھی ایک جلسے کو گیا تھا، ایک اللہ والے ایک
بیان فرمایا اور بیان میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت کے بیان میں اس واقعے کو سنتے سنتے میرا ارادہ ہوا کہ کسی نہ کسی موقع پر مجھے یہ واقعہ میری مسجد کے سامعین کو سنانا ہے، دلوں کو چیرنے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے، دنیا میں مجھے اس سے ملاقات کرا دے۔ میرا جنت کا ساتھی کون ہے، مجھے دنیا میں اس سے ملاقات کرا دے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دوستیاں قائم کریں گے، سب دوست رہیں گے آپس میں، لیکن کوئی خاص دوست ہوگا۔ اور کچھ دوست وہ ہوتے ہیں دنیا میں ہم ان کو جانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عمل کے جوڑ کی وجہ سے جنت میں جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں دوستی کے ماحول میں رہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کبھی دنیا میں ہماری ان سے ملاقات اور ان کی ہمارے سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ عمل کے جوڑ کی وجہ سے وہاں جوڑ دیتے ہیں کہ دنیا میں ان کا عمل ان کے عمل سے ملتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا کر کہیں گے کہ دنیا میں تمہارا عمل جڑتا تھا، ہم جنت میں تم کو جوڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس عنوان پر جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے کسی خاص عمل کو اپنی زندگی کا مخصوص عمل بنا لو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس بشارت کے صدقے اللہ تعالی ہماری دوستیاں ان اللہ والوں کے ساتھ جنت میں کریں گے۔ اور ایک بات بتاؤں، پیارے آقا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے ایک فکر دن رات ستاتی ہے، مجھے ایک فکر دن رات ستاتی ہے، نہ کھانے دیتی ہے نہ سونے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا پیارے وہ کون سی فکر ہے جو تجھے کھانے نہیں دیتی، وہ کون سی فکر ہے جو تجھے سونے نہیں دیتی، وہ کون سی فکر ہے جو تجھے چین سے رہنے نہیں دیتی، بیان تو کر۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری پوری زندگی کا مقصد ہی آپ کا دیدار، آپ کی مجلس، آپ کی محفل۔ صحابہ وہ تھے۔ سیرت صحابہ میں آتا ہے کہ صحابہ حضور سے اتنی محبت کرتے، حالت بھوک میں آتے، دیدار کے بعد صحابہ کو بھوک کا پتہ نہ چلتا۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے، ہم نبی کی مجلس میں بیٹھتے تو ہم کو دنیا بھی یاد نہ رہتی، نہ کوئی رشتہ یاد رہتا، نہ بیوی یاد رہتی، نہ بچے یاد رہتے، نہ کاروبار یاد رہتا، نہ اپنی ضرورتیں یاد رہتی، نہ اپنے تقاضے یاد رہتے، نہ اپنا کوئی زخم یاد رہتا، نہ اپنا کوئی درد یاد رہتا۔ اور مجھے اس میں تعجب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پیارے آقا کا چہرہ ہی ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آدمی زخم، درد، بیوی، بچے کیا خود کو بھول جاتا ہے، خود کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک فکر
فکر مجھے کھانے نہیں دیتی، پینے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، جینے نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا پیارے وہ فکر کیا ہے بتا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ منورہ ہے، آپ باحیات ہیں، آپ کے صدقے میں ہم باحیات ہیں، یاد آپ آ جاتے ہیں تو ہم دوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی کے غلاموں کو یا غلاموں کے غلاموں کو یا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو زمانہ دیکھنے کے لیے کیوں لائن بناتا ہے؟ نبی کے غلاموں کو، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے اندر جو حسن پیدا ہوا وہ پیارے آقا کے حسن کا صدقہ ہے، تو اصل حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور صحابہ دیدار کے کتنے شوقین ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر یا خانقاہ سے نکل کر مسجد کو جاتے تو صرف حضرت کے دیدار کے لیے کیوں دونوں طرف کیوں بنا کر لوگ کھڑے ہوتے؟ کیونکہ حضرت کے چہرے میں وہ جمال، ولیوں کے چہروں میں جو جمال آتا تھا وہ سنت کا صدقہ ہوتا تھا۔ دنیا میں ایک دوسرے لاکھ محبت کرے لیکن صحابہ اور حضور کی محبت کے بعد ہی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ دنیا میں محبت کے جتنے رشتے اور اسباب ہیں نا، وہ تمام رشتے اور اسباب کے بیچ رہنے والی محبتیں صحابہ اور حضور کی محبت کے بعد ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، کتابی بات ہے، ماں بھی اپنے بچے کو وہ محبت نہیں کرتی جو پیارے آقا امت کو محبت کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو وہ محبت نہیں کرتے جو صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے بعد ہی محبتیں، اس محبت کے بعد ہی محبتیں۔ یا رسول اللہ سونے نہیں دیتی چیز، آقا نے فرمایا وہ کون سی فکر ہے پیارے جو تجھے سونے نہیں دیتی؟ صحابی نے روتے روتے زار و خطار کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، مدینہ ہے، آپ بحیات بحمد اللہ، آپ کے صدقے ہم بحیات، دیدار مدینے میں اتنا آسان ہے کہ یاد آتے ہیں تو آ جاتے ہیں، لیکن جب دنیا سے ہم سب رخصت ہو جائیں گے آپ کا مقام تو مقام ہوگا۔ اور ہم کہاں رہیں گے آپ اور اللہ جانتے ہیں، وہاں آپ کا دیدار ہمارے لیے اتنا آسان ہوگا جتنا مدینے میں آسان ہے۔ آقا خوش ہو جاتے ہیں اس پیارے صحابی کے اس فکر پر، کہتے ہیں کہ پیارے یہ بتا کہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بتا کہ کیا تو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دے، میرا اٹھنا آپ کے اٹھنے کے موافق بنانا چاہتا ہوں، میرا بیٹھنا آپ کے بیٹھنے کے موافق بنانا چاہتا ہوں، میں کھانا ویسے کھاتا ہوں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، میں بات کرنے کی وہ کوشش کرتا ہوں جیسے آپ بات کرتے ہیں۔ پیارے آقا آپ کی سنتوں سے محبت میری زندگی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ جنت میں میرے ساتھ اس کو رکھیں گے جو میرے سے محبت کرے گا اور میری سنتوں سے محبت کرے گا۔ عمل کے جوڑ پر اللہ تعالیٰ جنت میں دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا جنت میں کون رفیق اور دوست ہوگا؟
ذرا مجھے دنیا میں ملاقات کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جگہ پر ایک میرا بندہ ہوگا، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کے بتائے ہوئے پتے پر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ پورے جسم سے مجبور و مایوس اور مریض، ایک زبان کے علاوہ جسم کا کوئی پارٹس اور عضو سلامت نہیں ہے۔ کیا بات ہے! کہاں موسیٰ، کم سے کم وہ اللہ کا بندہ سلامت بھی ہوتا تو الگ بات تھی۔ ہاتھ پیر سے مایوس ہے، طبیعت سے مایوس ہے، آنکھ سلامت نہیں ہے، کان سلامت نہیں ہے، کوئی عضو سلامت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، السلام کرنے لگے، اور وہ اللہ کا بندہ سلام کے ساتھ موسیٰ کا نام لیتا ہے، وعلیک السلام یا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، کبھی میں نے اسے دیکھا نہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے بتایا کہ میرا ساتھی وہ ہے، میں صاحب وحی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کو جو آتی وہ وحی ہوتی ہے، مجھے تو بذریعہ وحی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ تو نبی نہیں ہے، اسے کیسے پتا چلا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، پیارے بتا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں موسیٰ ہوں؟ حضرت موسیٰ کو اس نے کہا کہ جو ذات میرے بارے میں تم کو خبر دی، وہ ذات تمہارے بارے میں مجھے خبر دی۔ خدا کے خبر دینے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کو وحی کے ذریعے سے خبر دیتے ہیں، کسی کو الہام کے ذریعے سے خبر دیتے ہیں، کسی کے دل دماغ میں اللہ اپنی قدرت سے کسی بات کو داخل کر دیتے ہیں، وہ بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔ حضرت موسیٰ سے مختصر بات کر کے وہ اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر اور شکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ لک الحمد لک الشکر یا اللہ، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، از راہ امتحان اس سے پوچھنے لگے، پیارے یہ بتا کہ اللہ نے تیرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رکھا، اللہ نے تیرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رکھا، تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ پروردگار اے موسیٰ، اللہ نے میرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں رکھا، لیکن زبان تو سلامت رکھا ہے، جو اس کو یاد کرنے کے لائق بنی ہے۔ اس زبان کی سلامتی پر میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سوچے کہ اب اس کے ذکر اور اس کے شکر کے بیچ میں مجھے زیادہ دیر حائل ہونا نہیں ہے، اجازت لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتائیے کہ ہم تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا، موسیٰ کافی دن سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہے، اگر ہو سکے تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی مجھے پلا دیجئے۔ حضرت موسیٰ اسے ٹھنڈا پانی پلانے کا ارادہ کر کے انتظام کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور انتظام کر کے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آتے ہیں تو آنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے، پروردگار تیرے قدرت کے فیصلے تیرے لائق، اس کو جنت میں تو میرا ساتھی بنایا، اس حالت میں یہ تیرا ذکر اور شکر ادا کر رہا ہے، یہ گلاس پانی کی چاہت میں لے کر آنے سے پہلے تو نے اسے بغیر چاہت کے موت دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ
اگر ہم اسے پانی پلا دیتے جنت میں ہم اس کو تمہارا دوست نہ بناتے. اگر ہم اسے پانی پلا دیتے جنت میں ہم اس کو تمہارا دوست نہ بناتے. اس کے عمل کی سزا کے طور پر ہم تمہارے سے اس کی دوستی کاٹ دیتے. ہم پانی نہ پلا کر پیاس کی حالت میں اسے موت دے کر اس کے اس عمل کی سزا دنیا میں پوری کر دیے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ پوچھتے ہیں پروردگار عالم آپ کی نظر نظر ہے, آپ کی نظر نظر ہے, ہمیں تو اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی, آپ بتا دیں کہ کیا غلطی اس کی نظر آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر اسے گلاس ٹھنڈے پانی کی چاہت تھی تو وہ مجھ سے پوچھنا تھا, تمہارے سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. مجھ سے پوچھنا تھا, تمہارے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. توحید کا زبردست سبق ملتا ہے یہاں پر. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے ہیں, اولیاء کی محبت میں شریعت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اولیاء اللہ کے پاس بجائے واسطے وہ وسیلے سے خدا کے پاس مانگنے کے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. اب جب ان کے سامنے شریعت کو, توحید کو, خدا کی بات کو رکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم تمہاری ضرورت کو لے کر ایم ایل اے کے پاس جاتے ہو, کونسلر کے پاس جاتے ہو, وہاں توحید نظر نہیں آتی. ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو توحید نظر آتی. پیارے, ایک ہے دنیا کے اسباب, ایک ہے حقیقت میں اللہ کے پاس پوچھنا. کونسلر کے پاس جو جا رہے ہیں وہ آدھار کارڈ کے لیے جا رہے ہیں, کونسلر کے پاس جا رہے ہیں وہ دنیا کا ایک نظام ہے. اصل اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. لیکن آج خبروں کے پاس جا کر آدھار کارڈ کا سوال نہیں ہوتا, آج خبروں کے پاس جا کر آئیڈینٹی کارڈ کا سوال نہیں ہوتا, آج خبروں کے پاس جا کر دنیا کی کوئی ضرورت کا سوال نہیں ہوتا. خبروں کے پاس جا کر کہتے ہیں میری تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے, اے اللہ کے نیک بندے میری تجارت پر اثر پیدا کرو, مجھے اولاد نہیں ہے اولاد عطا کرو, مجھے بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا کرو. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتے. ان چیزوں کا سوال سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں کر سکتے. کونسلر کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے پانی پلاؤ, بلکہ کونسلر سے کہتے ہیں پانی پہنچانے کی جو ذمہ داری تمہاری دنیا میں لائن کی ہے وہ لائن کلیئر کرو. یہ سوال اور وہ سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے پاس کثرت کی دعا نہیں, اللہ کے پاس برکت کی دعا کرو. مسلمانوں تم تجارت میں پریشان اس لیے کہ تم تجارت میں برکت کی دعا نہیں کرتے. اولاد کی وجہ سے پریشان اس لیے اولاد میں برکت کی دعا نہیں کرتے. گھر میں پریشان اس لیے ہیں گھروں میں برکت کی دعا نہیں کرتے. ضروریات میں پریشان اس لیے ہیں ضروریات میں برکت کی دعا نہیں کرتے. پھر مجھے وہ جملہ کہنے دو, پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں جو اب کے بعد سننے والی ہے, اللہ کے پاس برکت کی دعا کرو. برکت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اپنے ایک بے مثال خطاب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ برکت صرف اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں اور ماننے والوں میں بھی مانگنے والوں کو دیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ, کیا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ محبوب صاحب برکت صرف ماننے والوں کو دیتے ہیں اور ماننے والوں میں بھی مانگنے والوں کو دیتے ہیں. جو مانتے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز برکت نہیں دیتے, اور جو مانگتے نہیں ان کو دیتے نہیں. ہرگز دیتے نہیں اور دیتے نہیں دونوں میں فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہرگز دیتے نہیں اور دیتے نہیں میں فرق ہے. ہرگز دیتے نہیں, کبھی نہیں دیں گے.
جب تک وہ اللہ کو نہ مانے. اور دیتے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مانگے تو دے دیتے ہیں. مانگو اللہ کے پاس برکت. میرے نبی کے صدقے اللہ نے برکت کو پیدا کیا ہے. میرے نبی خود بابرکت ہے. میرے نبی آئے تو مکہ برکت سے بھر گیا. میرا نبی آئے تو پورا مدینہ برکت سے بھر گیا. میرے نبی آئے تو عالم میں برکت ہی برکت ہے. باوجود اس کے میرے آقا برکت کی دعا کرتے تھے. مسلمانوں برکت کی دعا چھوڑ دیے تم. برکت کی دعا چھوڑ دیے تم. پیارے آقا کیا کیا دعا کرتے تھے. آج ہم صرف دولت میں برکت کی دعا کرتے ہیں. پیارے آقا تو مدینے کے ساز و سامان میں بھی برکت کی دعا کرتے تھے. اے اللہ مدینے کا وہ پیالہ جس میں اناج ناپا تولا جاتا ہے جسے ساق کہتے ہیں، اے اللہ اس ساق کے اندر بھی برکت عطا فرما. بعض علماء فرماتے ہیں ڈائریکٹ برکت کی دعا کرو یا نہیں تو کم سے کم بسم اللہ تو ہر کام میں پڑھ لو. بسم اللہ کے صدقے اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. عورتیں گھر میں چاول بنانے کے لیے موٹے سے چاول اٹھانے کے لیے جاتی ہے. پکا دلی کیا گئے تو اٹھا کو ڈالتی گھو. بسم اللہ بول کر اٹھا کر ڈال. ایک ڈبہ چاول گھر کے 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے. پرانے زمانے کے 25-30 سال 50 سال کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنے گھروں کی باتیں یاد آتی ہوں گی کہ گھر کی بچیاں جب اپنی اماں سے پوچھتی ہے امی کتنے ڈبے چاول آج ڈالنا. چاول ماپنے کے پیالے کو ڈبہ کہتے، کہیں کہیں کچھ کہتے ہیں. وہ حساب سے ڈالتے. بعض گھروں میں روزانہ دوپہر میں 4 ڈبے ڈالنے کا ماحول، بعض گھروں میں 5 ڈبے ڈالنے کا ماحول، بعض گھروں میں 10 ڈبے ڈالنے کا ماحول ہے. جب بچیوں کو پکانے کی عادت میں چھوڑا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے پوچھ پوچھ کر پکایا کرو، ناپ تول کر پکایا کرو. کتنا پکانا ہم سے پوچھو، کیسا پکانا ہم سے پوچھو. آج ہمارے گھر کی عورتیں کتنا پکانا بڑوں سے پوچھتی نہیں، کیسے پکانا بڑوں سے پوچھتی نہیں. پوچھے بغیر تو پکاتی نہیں، لیکن پوچھتی ہے تو کس سے پوچھتی ہے؟ یوٹیوب سے پوچھتی ہے، چیٹ جی ٹی پی سے پوچھتی ہے، گوگل سے پوچھتی ہے. گوگل آج کفتے پکانا کیسے پکانا فارمولا پیش کیا جائے. اس کے دادا کا غلام ہے، فوراً فارمولا پیش کرتا ہے. اسٹو سلگاؤ، تیل لگو، کٹوری رکھو، کٹورا رکھو، یہ سالن ڈالو، وہ سالن ڈالو. بیچ میں فون آ گیا تو فون کی گفتگو میں 2-4 مسئلے چلے گئے. پھر فون رکھنے کے بعد جہاں سے گفتگو چل رہی ہے وہاں سے مسالہ پڑ رہا ہے. اتنی محنت کے ساتھ پکانے کے باوجود دسترخوان میں شوہر کی وہ دعائیں ملتی ہے، جہنم یاد آ جاتا ہے. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. بڑوں سے پوچھو. پرانے زمانے میں بچیاں جب پوچھتی امی کتنے ڈبے چاول ڈالنا، اللہ ان ماؤں کو اگر دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. اٹھے بیٹھے سادگی کے ساتھ حبیب صاحب جو تربیت کرتے تھے. آج ہمارے گھر، ہمارے ماحول، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا پریوار تعلیم سے بھی دور ہے، تربیت سے بھی دور ہے، تعلیم سے بھی دور ہے، تربیت سے بھی دور ہے. اس زمانے میں جب پوچھا جاتا تھا کہ امی کتنا پکانا تو ماں بولتی بیٹے 4 ڈبے چاول ڈال، بسم اللہ بول کو ڈالنا. یہ بسم اللہ کی برکت سے 4 ڈبے چاول میں 5 رستما کھالے کو اٹھ جاتے تھے. 5 رستما کھالے کو اٹھ جاتے تھے. کیا کہ یہ 5 ڈبے ڈالنے سے پہلے برکت کی دعا اور بسم اللہ کی تلاوت ایسی کہ 10-15 لقمے میں
पेटलू का पेट भी भर जाता था। पेटलू का पेट भी भर जाता था। एक वाकया है नहीं किसी नबी के जमाने में जो बहुत खाता था। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा पेटलू था, बहुत खाता था। नूह ने एक काम उनको दिया, वो कहा कि नूह मैं ये काम करके आऊंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? हजरत नूह चूंकि नबी थे, अल्लाह ने उनको मोजिज़ा अता फरमाया था, समझ गए इसे क्या दिया तो भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। इन्हें काफ़ी दिन हो गए पेट भर कर खाकर। हजरत नूह ने कहा मेरा ये काम करके आजा, तुझे मैं पेट भर कर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा कि नूह तुम अल्लाह के नबी हो, अबुल बशर सानी हो, वादे के पक्के हो, लेकिन मेरे साथ वादे में कमी बेशी नहीं करना। मैं पेट भर कर खा कर एक जमाना हो गया, मुझे पेट भर कर खिलाना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नूह ने कहा कि जा प्यारे जाके काम करके आ, मैं तुझे पेट भर कर खाना खिलाऊंगा, खुदा की कसम। एक जमाना हुआ, महबूब साहब ये वाकया पढ़कर आज याद आ रहा है। शायद किसी को भूख ऐसी लगी रहेंगी, असर मेरे ऊपर पड़ा है। क्या अकरम गलत तो नहीं कह रहा हूं? नूह ने कहा अल्लाह की कसम तुझे पेट भर कर खिलाऊंगा। अब वो शौक से जाता है, काम करके आता है, नूह से कहता है नूह मुझे पेट भर कर खाना खिलाइए, मैं आपका काम कर दिया, आप मेरा काम कर दीजिए। हजरत नूह ने 2 रोटियां रखी पेटलू के सामने। उन्हें 100 रोटियां खाने वाला पेट नहीं भर रहा, उसे 2 रोटियां रख डाली। नूह ये क्या है? आप अल्लाह के नबी हैं, वादा किया कि पेट भर कर खिलाओगे। मैं समझा कि हजारों रोटियां रहेंगी तबक और दस्तरखान में, और आपने तो 2 रोटियां रखी हैं। 2 रोटियां तो मेरा दांत फिलहाल भी नहीं है, मसोड़े के भी लगता नहीं। आप 2 रोटियां रखकर वादा पूरा करने का। हजरत नूह ने कहा कि तेरा पेट भरना मकसद है, मैं 2 रखूं कि 2000 रखूं, तुझे गिनती की जरूरत नहीं, पेट भरना मकसद है तेरा। हाँ 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 बैठ, हाथ धो। हाथ धोया, बिस्मिल्लाह पढ़ा। ये क्या है? पढ़ बिस्मिल्लाह। ये क्या है बाद में बताऊं मैं। अब वो कहता कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, खा। अब वो खाने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम भी हाथ, अब उन्हें डर गया, अरे आइब दो, उसमें इनका भी हाथ आ रहा है। तो उसमें इनका भी हाथ आ रहा है। लिखा है क़ससुल अंबिया में वाक़िया, नतीजा है अच्छा, सबक है अच्छा, फजीलत है, तफसीर है बिस्मिल्लाह की, बरकत का एक बहुत बड़ा सबक है। अब वो खाने लगा, 1 रोटी खाते ही नूह अल्लाह तुम्हारा भला करे, पेट भर गया। अरे खा, और भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं, अब नहीं होगा, नहीं होगा, पेट भर गया। हजरत नूह ने कहा जिंदगी भर खाया, बिस्मिल्लाह के बगैर खाया, पेट खाली का खाली रहा, आज पहली मर्तबा बिस्मिल्लाह के साथ खा रहा है। बिस्मिल्लाह खाने को ज्यादा नहीं करता, मकसद को पूरा करता है। बिस्मिल्लाह खाने को ज्यादा नहीं करता, मकसद को पूरा करता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे काम किया करो, अल्लाह से बरकत की दुआ करो। सिर्फ लफ्ज़ बरकत पर कितनी बड़ी बातें आ गई है। अल्लाह के नबी रजब में बरकत की दुआ करते थे, सुभान अल्लाह। शाबान में बरकत की दुआ करते थे, सुभान अल्लाह। एक सवाल कर सकते हैं मुझे, हजरत मकसूद तो रमज़ान है, पॉइंट सुनो मेरे प्यारो। शायद कभी किसी ज़माने में अर्ज़ किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। मेरे तो दिन में सुबह बयान, शाम बयान, तो कहाँ कौन सा उन्वान मैंने बयान किया पता नहीं है। आपको याद होगा तो अल्लाह करे कि अच्छा करे। एक सवाल पैदा होता है, मकसद रमज़ान है, पूरे 12 महीनों का अमीर रमज़ान है। रमज़ान की जो बरकतें हैं वो शाबान में नहीं है, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो रजब में नहीं है, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो शव्वाल में नहीं है। हर चीज़ का एक अमीर होता है,
ہر چیز کا ایک امیر، تین نہیں، یہ سمجھے واحد۔ ناشتہ نہیں کرے، اکرم سمجھ گئے، یہ ایک امیر ہوتا ہے، ایک امیر پورے 12 مہینوں کا امیر رمضان۔ آقا کو مقصود بھی رمضان، دعا تو یہ کرنا تھا کہ اے اللہ رجب کے مہینے کو جلدی گزار دے، شعبان کے مہینے کو جلدی گزار دے، ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آیا سوال؟ ارے منڈی تو بھی حالا رہے بابا، سمجھ میں آیا؟ مقصد جب رمضان ہے، مثال کے طور پر تمہاری شادی اگر فروری میں ہے یا مارچ میں ہے یا اپریل میں ہے تو تمہیں دعا کریں گے کہ اللہ جنوری میں برکت عطا فرما۔ اگر اپریل میں تمہاری شادی ہے، تمہاری کہ تو سب کی نہیں بابا، جن کی نہیں ہوئی ان کی، اے اللہ جنوری میں برکت عطا فرما، فروری میں برکت عطا فرما، یہ دعا کریں گے یا یہ دعا کریں گے کہ اللہ جنوری، فروری، مارچ کو ہفتوں کے معنی گزار دے، اپریل کو جلدی پہنچا دے۔ اور ایسی تڑپ رکھنا غلط بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایسے سب خواہشات عزت دار لوگ ہی کرتے ہیں، جو کبھی ملتے نہیں، بات کرتے نہیں، واٹس ایپ کانٹیکٹ نہیں، فون کانٹیکٹ نہیں، ایسے لوگوں کو شادی کا انتظار تو قسم اللہ کی عید کے انتظار کے برابر رہتا ہے۔ کھگواں شادی سے پہلے ملنے کو رہتے ہی، پھر بھی شادی کا انتظار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقصود تو رمضان ہے تو پھر رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کیوں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں؟ ایک جواب یہ ہے رمضان اصل برکت والا مہینہ ہے، اس برکت کا اثر شعبان اور رجب میں پڑتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا رحمت کی بارش کا موسم رجب سے شروع ہوتا ہے، رجب کا مہینہ بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ابر کے جمع ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ باران رحمت کے برسنے کا مہینہ ہے۔ بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ہواؤں کی وجہ سے ابر جمع ہوتا ہے، جب ابر مکمل جمع ہو جاتا ہے بارش پڑنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا، رجب کا مہینہ رحمت کی ہواؤں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رحمت کے ابر کے جمع ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ باران رحمت کے خوب برسنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی ایک مزہ الگ ہوتا ہے، اور کسانوں سے پوچھ کر دیکھو ابر جمع ہوتی ہے تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عاشقان رمضان کو پوچھ کر دیکھو شعبان کے مہینے میں رحمت کا ابر جب جمع ہوتا ہے تو خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ہے نا اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کا ٹیسٹ ہے، یہ سب باتیں ہیں نا
عبادتوں کا مزہ پانے والوں کی بات ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آئے تو کیا فرق پڑا، رجب آئے تو کیا فرق پڑا، شعبان آئے تو کیا فرق پڑا ہے؟ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں، جن کی نظر خبر پر ہوتی ہے، جن کی نظر حشر کے پر ہوتی ہے، جن کی نظر جنت پر ہوتی ہے، نامہ اعمال پر ہوتی ہے، اعمال صالحہ کے اجر اور ثواب پر ہوتی ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو ان باتوں سے دور 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 تک کا تعلق نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا، رمضان کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر زمانے نے بھی دیکھا کہ رمضان کا انتظار، پوچھا پوچھی ہوتی تھی، انگلیوں میں گنتے تھے ابھی کتنے مہینے ہیں، ابھی کتنے دن ہیں، ایک شوق نظر آتا تھا، اور یہ شوق عین سنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے انتظار کے میدان میں پیارے آقا کو 2 وقتوں کا انتظار شدت سے کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک جمعے کا انتظار بڑی شدت سے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ جمعہ ہر ہفتہ آتا ہے۔ دوسرا رمضان کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ آقا کے حیات مبارکہ میں روزے فرض ہو کر 8 مرتبہ رمضان آیا۔ میں نے نبی کو رمضان کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ثواب جس کے صدقے میں پیدا ہوا، جمعہ جس کے صدقے میں عطا ہوئی ہے، رمضان جس کے صدقے میں عطا ہوئی ہے، اس آقا کا انتظار اما عائشہ فرماتی ہے ہر ہفتہ جمعہ آتا تھا، لیکن چاشمبے کے دن سے آقا جمعے کا اہتمام فرماتے تھے، چاشمبے کے دن سے جمعے کا انتظار کرتے تھے، کپڑوں کا انتظام کرتے تھے، اظہار بھی کرتے تھے کہ جمعہ قریب آ رہا ہے، کیونکہ آقا اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے جمعے کے دن اللہ کی عطا، آقا دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے جمعے کے دن اللہ کے انعامات، آقا دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے۔ آج ہم گنہگاروں کو اتوار کا اہتمام کرتے ہوئے تو زمانے نے دیکھا ہے، جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بول بول کر ہمارے گلے پھٹ گئے، ایک مسجد میں نہیں پورے ملک کے مسجدوں کا یہی حال ہے، اور دوسرے ممالک کے مسجدوں کا یہی حال ہے کہ آج جمعے کی ذرا بھی قدر نہیں ہے مسلمانوں تمہارے اندر۔ جمعے کے دن اذان کے بعد غسل کرنے والے آج بھی ملیں گے، جبکہ کہا جاتا ہے کم سے کم چہارشنبے کے دن انتظام نہ کرے تو کم سے کم جمعے کی پہلی اذان سے پہلے تو تیار ہو جا۔ کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، اذان کے بعد واجب غسل کرنے کے لیے جو مسلمان حمام کو جاتا ہے، مسجد کو جانے کے وقت حمام کو جانے والا، تیری زندگی اور ضرورتوں میں برکت کیا خاک آئے گی۔ نہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت لوگاں تو آ جاتی نا حضرت، عربی خطبے میں آ جاتے ہی نا حضرت۔ پاگل، کتا چاٹا ہے دماغ کو۔ دین کی بات اگر تو مسجد میں نہ سنے، دین تیرے اندر کہاں سے آئے گا؟ عربی خطبہ منبر کا صحیح ہے، واجب ہے، یہی اگر کافی ہو جائے تو تجھے تیری زبان میں دین سمجھائے گا کون؟ جلسوں میں تو لوگ آتے نہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی کمزور ہو گئی۔ اس عنوان کی حقیقتیں اس وقت کی اگر میں بیان کروں تو شاید آپ میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے بارہا کہا، سب کو چھیڑو کوئی بات نہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی کو چھیڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اب اس وقت کوئی آدمی آج کے زمانے کا اصلاح پسند ہی نہیں کرتا
کیا تیویرندو حضرت ہمارے بارے میں ایک نہیں بولنا؟ کس کے بارے میں بولے؟ تیوی بولے ہمارے بارے میں نہیں بولنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگ اصلاح چاہتے نہیں چاہتے اصلاح. حضرت علی کیا فرماتے؟ میرا دوست وہ نہیں جو میری تعریف کرتا ہے، میرا دوست وہ ہے جو میری اصلاح کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی حضرت علی کے بارے میں اسناد عطا فرمائے. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ دوست میرا وہ نہیں جو میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے، میرا دوست وہ ہے جو میری اصلاح کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوبی شادی میں دیر کیوں کرتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین و بیت المقدس اپنی شادی میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ابا کا نام نجم الدین ایوبی. ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے کرتے جوانی کی ایک عمر پار ہو رہی ہے. دوست ڈانٹ رہے ہیں، گھر والے ڈانٹ رہے ہیں. کسی نے پوچھا آخر تم کو کیسی لڑکی چاہیے؟ تو حضرت نجم الدین ایوبی نے کہا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میری غلطیوں کی اصلاح کرے. بیوی. آج کوئی اصلاح نہیں چاہتا، تعریف چاہتا ہے. اور سامنے تعریف کرنے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، مقصد پرست ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں. کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا نے کیا فرمایا؟ سامنے تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو. مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کسی جلسے میں جاتے تو ناظم جلسہ حضرت کا نام لینے سے پہلے حضرت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے پیتا پانی کر لیتا، صرف اتنا بلاتا تھا. ملفوظات میں لکھا ہے. اب حضرت والا کا خطاب ہوگا. حضرت سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. ذرا بھی حضرت کے بلانے پر کچھ الفاظ زیادہ ہو جاتے تو حضرت کا پورا عنوان ناظم جلسہ پر ہو جاتا. آج ہم جیسے گنہگار کیا کہتے ہیں کہ آج وہ اتنا سادہ سیدھا بلا دلے سو ہمارے اوصاف بیان کرنا نہیں، تمہیں ہمیں کیا ہی بولنا نہیں، ہمارے القاب بیان کرنا نہیں، ہمارے عہدے بیان کرنا نہیں، ہماری نسبتیں بیان کرنا نہیں. یہ کیوں نہیں بتائے کہ ہم کو خلافت کس سے ملی ہے؟ یہ کیوں نہیں بتائے کہ ہماری نسبتیں کس سے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتائے کہ ہم کس کے صدر ہیں، ہم کس کے ممبر ہیں، ہم کس کے سیکریٹری ہیں؟ یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ ایک جگہ گیا تھا تو ایک زبردست واقعہ میرے سامنے آیا. ایک جلسے میں ایک مولانا کو بلایا جاتا ہے اور ان کے کسی اوصاف کا اظہار نہیں کرتے تو بیان کو مختصر کر دیا. کمرے میں آنے کے بعد ناظم صاحب کی روح نکلنا باقی تھا، اتنا ڈانٹ. ہمارا دل چاہتا ہے ہماری تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو، ہماری واہ ہو. ارے کتنے نادان ہیں ہم. لوگوں کی تعریف پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ خدا جنت کا فیصلہ کریں گے، وہ بھی اس دور کے لوگوں کی. مطلب سے کوئی خالی نہیں، مقصد سے کوئی کالی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت علی کا پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، اصلاح پسند نہیں ہم کو. تعریف کرے تو خوش، اصلاح کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض. جمعہ میں آتے نہیں، آخر جمعے کو وقت سے پہلے بلانے کے لیے قوم کو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، دین نہیں سنیں گے تو پھر دین پیدا کیسے ہوگا؟
دین نہیں سنیں گے دین پیدا کیسے ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جمعہ جس کا انتظار پیارے آقا چہار سمب سے کرتے ہیں. اور وہ رمضان جس کی آمد کی خوشی کا اظہار پیارے آقا رجب کی پہلی تاریخ سے کرتے ہیں. بہت بڑا مضمون لے کر آیا آج میں. شروع کی باتوں میں ایک لمبی تفصیل چل رہی ہے. آقا برکت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ رجب میں برکت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ شعبان میں برکت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان کا اثر رجب اور شعبان پر پڑتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس اثر سے بھی ہم مکمل فائدہ حاصل کر لیں. ٹھنڈی ہواؤں کا موسم جلدی نہ گزر جائے، دیر سے گزرے. ابر پر نظر پڑنے کی خوشی کا زمانہ جلدی نہ گزرے، دیر سے گزرے. دوسرا کیا؟ دو باتیں بتایا نہیں، اس میں سے دوسری بات کیا ہے معلوم؟ اصل مقصد کو پانے کا مزہ الگ، اس چیز کے پانے سے پہلے کے انتظار کا مزہ الگ. سبحان اللہ. پھر مجھے وہ مثال آپ کے ٹیسٹ کی دینا پڑ رہا ہے. شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد انتظار کا جو مزہ ملتا نا، وہ بہت اچھے لڑکوں سے پوچھ کر دیکھو. شادی کی تاریخ سے پہلے شادی، اب راتوں کی نیند چلے جاتی ہے. سوتے وقت ایک مزہ، اٹھتے وقت ایک مزہ. اٹھتے ہی کیلنڈر دیکھتا، کون سی تاریخ پار ہوئی، کون سی تاریخ آئی. انتظار کا بھی ایک مزہ ہے. انتظار کا ایک مزہ ہے، انتظار کا ایک مزہ ہے. اسی لیے ایک عاشق نے لکھا ہے، جنت کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے جنت کا راستہ 500 سال کی مسافت کا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ یہاں فیصلہ جنائیں گے، جاؤ جنت، فرشتے شان کے ساتھ لے کر چلیں گے. یہاں سے سفر شروع ہوگا، جنت کا گیٹ 500 سال کی مسافت پر ہوگا. جنت اللہ فیصلہ سناتے ہی فرشتے پکڑ کو ڈال لیں گے. بھائی 500 سال کی مسافت کیوں؟ کیونکہ سفر کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. سفر کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. آہا. اسی لیے حضرات عمرے اور حج کو جاتے ہیں، گھر سے نکل کر مدینہ پہنچنے تک آہا جو لمحات کٹتے نا، وہ خوشی کی انتہا کے لمحات ہوتے ہیں. کیا قبلہ دور سے فلائٹ میں کہتا ہے اب ہماری فلائٹ لینڈ ہونے والی ہے، اب ہم مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہنچنے والے ہیں. بعض لوگ تو ایئرپورٹ میں فلائٹ کے اندر مارے خوشی کے، جہاں اٹھنے کی اجازت نہیں وہاں فلائٹ کے اندر دیکھا کہ اچھلنے لگے. انتظار کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. انتظار کا ایک مزہ ہوتا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، ہم کو رمضان تک پہنچا. الحمدللہ ثم الحمدللہ و رمضان المبارک. اب صرف ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ 5 دن میں کھڑا ہوا ہے. چہارشنبے کے دن چاند دکھنا ڈاؤٹ کیا شک ڈاؤٹ نہیں نا حضرت. انہوں بول دا لینا، انہوں بولے صاحب. میں ہر سال یہ کہتا ہوں
شاید گزشتہ سال کہا کہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، اس سے پہلے میں نے ایک لمبی تحقیق آپ کے سمجھ کے مطابق کہا تھا، چاند دیکھنا چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے۔ سعودی پر ہم لوگوں کو ایک اعتراض تھا، جزیرۃ العرب پر اعتراض تھا، 3 دن پہلے کا سعودی کا اخبار اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ آف جزیرۃ العرب سعودی عرب نے ایک قانون یا ایک اعلان شائع کیا کہ منگل کے دن چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا، نظر آ جائے تو چہارشنبے کو پہلا روزہ ہوگا، ورنہ جمعرات کا روزہ طے ہے۔ اہتمام ہوگا، اس بات کی دلیل ہے کہ جزیرۃ العرب بھی چاند کے بارے میں سائنس کا اعتبار نہیں کرتا، فرمان رسول پر عمل کرتا ہے۔ اب ایک مولانا ہے جو بڑے ہیں، ماہر فلکیات ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، علم کی گہرائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگ ان کی بات پر اتنا بھروسہ نہ کریں جس سے ہم لوگوں کے نزدیک شریعت کا کوئی اہتمام نہ ہو۔ میں بارہا کہتا ہوں، آج کی سائنس کی ترقی جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں معجزات کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، آج کی سائنس اور ترقی کی انتہا جبکہ اب ختم کے قریب ہے دنیا، سائنس ترقی میں آ کر بمشکل 50-100 سال بھی نہیں گزرے، اور پیدا ہو کر انہیں ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھ کر 200 سال، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، اسلام اور سائنس کے نام پر ایک کتاب ہے، اور اس وقت سائنس جن کے ہاتھ میں ہے 200 سال پہلے سائنس ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں تھی۔ چند جمعہ پہلے کہا تھا میں شاید یہ بات، اس وقت سائنس جن کے ہاتھ میں ہے آج سے 200 سال پہلے سائنس ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس وقت کی پوری ترقی جس کا راز مسلمانوں کی تحقیق، غور سے سننا یہ جملے، یہ ذہن سے نکال دینا، یہ چیز انہوں نے بنائی، یہ چیز انہوں نے بنائی، یہ چیز انہوں نے بنائی، کوئی نہیں بنایا، اگر بنایا تو محمد کا ماننے والا غلام بنائے۔ اب سامنے والا نہیں مانتا، چھوڑو، اس کے ماننے سے ہم نہ جنت تو نہیں ملے گی، اس کے انکار کرنے سے نعوذ باللہ اللہم احفظنا جہنم تو نہیں جائیں گے۔ آج کون بات مسلمانوں کی کون سنتا ہے؟ انکار کر کے بھی وہی آتا ہے جو مسلمان کہتا ہے۔ امریکہ کا ایک یونیورسٹی کا چانسلر قریب میں چند سال پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اسے پوچھے کہ تجھے اسلام اتنا پسند کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے پیارے آقا کے باتوں پر ریسرچ کیا تو ان کی تمام باتیں آج سے 1450 سال پہلے وہ باتیں نکلی جو آج ترقی کے نتیجے میں نکل رہی ہے۔ تو آج سے 1450 سال پہلے بغیر اسباب کے یہ بات اللہ کے نبی کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ قالی اکرم صاحب افطار کے وقت کھجور کھانے کے راز کو تحقیق پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب آ رہا ہے نا افطار کا سیزن، واہ 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 واہ، آنے والے افطار کے سیزن کو یاد کرے تو اب بھی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ جتنے اہتمام کے ساتھ افطار کرتے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ تراویح بھی تو پڑھو۔ جتنے اہتمام کے ساتھ افطار کرتے نا پیارو، اتنے اہتمام کے ساتھ تراویح بھی تو پڑھو۔ ایک سجدے میں 15 لاکھ نے کیا، سبحان اللہ، تراویح کے
1500 ایک سجدے میں. اتنے اہتمام کے ساتھ تراویح بھی تو پڑھو. نہیں نہیں، دعا کرو کہ اللہ مجھے پی ایم بنائے. میں پی ایم بنتے ہی ایک قانون بناؤں گا. کیا؟ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں ٹوکن نہ دینا. شادی کے وقت وہ ٹوکن نہ انہیں دینا، تب بھی شادی نہیں تو شادی نہیں. ارے 2002 میں ووٹ ڈالا سے ٹوکن دیے تو ایس آئی آر بنتا. بول کو انہیں قانون بناتے وقت شریعت کے متعلق ہمیں نہیں بنا سکتے. 2002 میں کون ووٹ ڈالا کہ اس کا ایس آئی آر کتے، کیونکہ جتنے ڈاکومنٹ پوچھے ملک پیش کر دیا، ذلیل ہو گئے. اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بیکار قانون لے کر آئے ہیں. اس سے تو استعفیٰ دے کر بقیہ زندگیاں گھروں کے اندر ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ، جورو بچے ہیں تو ان کے ساتھ گزار کر مر جانا بہتر ہے. یہ کون سا قانون ہے کہ 2002 میں جس نے ووٹ ڈالا وہ ڈاکومنٹ پیش کریں گے تو ایس آئی آر بنتا ہے؟ ارے کچھ تو تمہاری اپنی کرسیوں کا لحاظ کرو. شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی؟ آدھار کارڈ پوچھے پیش کر دیے، 84 87 74 77 میں پیدا ہونے کا سرٹیفکیٹ پوچھے پیش کر دیے. جو قانون پیش کر رہے ہیں الحمدللہ ملک کا ہندو ہو کے، سکھ ہو کے، مسلمان ہو کے، دلت ہو کے، تمام چیزوں کو پیش کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ اب ان کے مانگے ہوئے ڈاکومنٹ میں دال نہیں گل رہی ہے. یہ کوئی قانون ہے کہ 2002 کے الیکشن کا ریکارڈ پیش کرو گے تو ایس آئی آر بنے گا؟ اپوزیشن صرف پارلیمنٹ میں بحث کرنے کے لائق ہے. اس کے علاوہ اور کون ملک کا ذمہ دار ہے؟ اندھا راج چل رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اب تو صرف دعا کر کے اللہ سے فیصلہ مانگنے کا وقت ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ملک کے اندر. 2002 میں ووٹ ڈالے سو ریکارڈ ہونا کہتے ہیں گھگو انکو. یہ کوئی قانون ہے؟ ایسا قانون کو ستبی ملک میں چلیا. دوسرے ملک والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ملک بھارت میرا اور آپ کا، بھارتی ثابت کرنے کے لیے 2002 2026 شروع، جنوری فروری چل رہا ہے، چھوڑو 2025 سے ریورس جاؤ 2002 کو. کتنے سال ہوا؟ 20 پر 3 سال پہلے غفلت میں جو وقت گزر گیا وہ کوئی وقت ضروری وقت نہیں. جو بھی الیکشن اٹھائیں گے 40% 50% 55% 60% ہی ووٹ ڈالتے. اسی وقت اگر قانون ہوتا ووٹ ڈال کر ریکارڈ رکھو گے تو تمہارا پاسپورٹ بنے گا، ووٹ ڈال کر ریکارڈ رکھو گے تو تمہارا آدھار کارڈ بنے گا. اس وقت اگر یہ قانون پیش کیے ہوتے تو بات اور تھی. اور ان بے وقوفوں کی عقل دیکھو، اس وقت کا ریکارڈ پوچھ رہے ہیں جس وقت یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے. میں کہتا ہوں اس وقت حکومت فرعونیت کا بارڈر بھی پار کر چکی ہے. جو ہوگا میرے ساتھ اللہ مالک ہے. میں ہندوستانیوں کی فکر کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. اس ملک کا ہندو ہو کے، مسلمان ہو کے، سکھ ہو، اس کی اپنی ذاتی پریشانی کو میں اپنی پریشانی سمجھتا ہوں. اس محبت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں اس وقت کی حکومت فرعونیت کا بارڈر بھی پار کر چکی ہے، راکشس کا بارڈر پار کر چکی ہے. اس وقت کا ریکارڈ پوچھ رہی ہے. ان کی حکومت اس وقت ہوتی تب کا ریکارڈ. 2014 کو کون ووٹ ڈالیا کہ نہیں ڈالیا کہ ریکارڈ پیش کرنا کا تو چلو بھی نہیں ڈالنے والوں سے انہوں مواخذہ لے رہے ہیں، یہ بات چلتی ہے. 2002 میں انہوں کہاں تھے؟ گجرات کے کوسی کی ڈبے میں پڑے تھے. خالی تراویح کے ٹوکن پر بات آ رہی ہے سر.
میں سوچ ہی رہا تھا یہ پورا ہفتہ کہ میں SIR کے اس قانون کے بارے میں کب کہوں. اللہ تعالیٰ لا کر جوڑ دیا. اللہ ہماری اس مسجد کے ممبر و محراب کو سلامت رکھے، ملک کی آواز کو اٹھنے اور اٹھانے کا موقع دیتا ہے اللہ کے فضل سے. 2002 کہا یہ الیکشن کا ریکارڈ ہونا کہتے، کم سے کم یہ کہتے 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن سے پہلے الیکشن کا ریکارڈ رکھو، آگے آنے والے قانونات میں اس الیکشن کے ریکارڈ کا سپورٹ رہے گا. اس کے بعد بھی اگر آدمی ووٹ نہیں ڈالتا تو تب جا کر آپ کا بنایا ہوا قانون قبول ہوتا. لوگ الیکشن میں غفلت کرتے ہیں. ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو الیکشن کو اہمیت نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ ہمارا ووٹ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا، اس لیے اہمیت نہیں دیتی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی مصروفیات میں رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی روز تازہ رزق تازہ. ووٹ ڈالنے کے نام پر کیوں میں کھڑ کر ایک دن اگر وہ یہاں گزار دیں گے تو ان کے بچے کے دودھ کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے گھر کے 1 کلو چاول کا انتظام کون کرے گا؟ ووٹ ڈالنے کے دن تمہارے گھروں کے کھانے کا انتظام فلاں کا ہوگا، حکومت کا ہوگا تو الگ بات ہے، تمام چیزوں سے الگ. لیکن اب اٹھا رہی ہے حکومت کے 2002 کا الیکشن ریکارڈ ہونا ہے. افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے. قانون وہ دو جس پر ملک سر جھکائے. قانون وہ بناؤ جس کے سامنے ملک سر جھکائے. لیکن یہ کون سے قانون؟ اندھے قانون. اور میں ایسے حکومت میں اندھے قانون بنانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو، پلٹ کر دیکھو. تم جیسے لوگوں کے لیے یہ دنیا قائم نہ تھی تو پھر تمہارے لیے دنیا کیا قائم رہے گی؟ وقت آئے گا کہ تمہارے پاپوں کی سزا تمہاری نسل بھگتے گی. وقت آئے گا کیونکہ ہر دھرم کے ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے بڑے پاپ کرتے ہیں تو ان کی نسلیں سزا بھگتتی ہیں. اچھی اچھی باتیں ہر دھرم کے اندر رہتی ہیں. اتنا بھی ملک کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا. اپوزیشن ہے، آواز اٹھاتی ہے. اور پارلیمنٹ اس وقت کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اپنی اپنی چاہتوں کی بولی بول کر اڑنے کی جگہ کا نام ہے. وہاں پر دفاع کام نہیں آتا، وہاں اپوزیشن کی طاقت کام نہیں آتی. غلط قانون کے خلاف اٹھنے والی آواز غلط قانون کو دبائی نہیں جاتی. وہاں وہ ہے تو وہ اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے ہیں، انہوں اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے، انہوں اپنا مضمون پڑھ کر سنا دیتے. وہی ہوتا ہے جو حکومت میں ناجائز قبضہ کرنے والے قانون بناتے ہیں. اللہ سے دعاؤں کا موقع ہے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو سنبھالا ہے، ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو سنوارا ہے، ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو دشمنوں سے آزاد کیا ہے، خون بہایا ہے، زندگیاں قربان کی ہے، رات دن ایک کیا ہے. تو اس ملک کے فیوچر کے لیے ہم لوگوں کو کم سے کم بہت دعا کرنا پڑے گا. غرض تراویح کی بات آ جاؤ، تراویح پڑھو، تراویح پڑھو. مضمون کو کاٹتے کٹاتے عرض کر رہا ہوں، جس اہتمام کے ساتھ افطار کرتے ہو نا نوجوانوں، دیکھنے میں آتا ہے کہ تراویح کے موقع پر مسجدوں میں بوڑھے ہی نظر آتے ہیں. کثیر تعداد میں نوجوان بازاروں میں رہتے ہیں، کثیر تعداد میں نوجوان ہوٹلوں میں رہتے ہیں. اے ہوٹل والوں، کم سے کم تراویح کے وقت اپنے ہوٹلوں کو تو بند کر کے رکھو. جتنا ماحول اس وقت شیطان کے قید ہونے کے باوجود ہوٹلوں سے خراب ہو رہا ہے، اتنا ماحول تو دشمنوں سے بھی خراب نہیں ہو رہا ہے. رمضان المبارک آ رہا ہے. میں نے ایک نقطہ اس سے پہلے بیان کیا تھا، جلسوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے نا، ویسے رمضان المبارک کا آغاز بھی تراویح سے ہو رہا ہے. روزے سے نہیں ہو رہا ہے. رمضان کا آغاز سحری سے نہیں ہو رہا ہے.
قرآن تراویح سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلتوں کی افتتاح قرآن کی تلاوت کی قرات اور سماعت سے کر رہے ہیں۔ کوئی ایک رکعت نہ چھوڑے۔ اب دیکھو یہ مسجد، یا پورے بنگلور کی مسجدیں، ریاست کرناٹک کی مسجدیں، یا پورے ملک بھارت کی مسجدیں، یا تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کی جتنی بھی مسجدیں لے لو، اتنی جگہ خالی نہیں ہے۔ مسجدیں فل ہو کر دروازوں کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، باتھ روموں کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حوض خانوں کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ تعداد نمازوں میں ہماری آج بھی اتنی ہے کہ مسجدیں فل ہو سکتی ہیں۔ یہی تو نتیجہ ہے۔ جمعہ کا مجمع ہی ہماری تعداد ہے، فجر کا مجمع ہماری تعداد نہیں، ظہر کا مجمع ہماری تعداد نہیں، عصر اور مغرب کا مجمع ہماری تعداد نہیں، جمعہ کا مجمع ہماری تعداد ہے، شب برات کا مجمع ہماری تعداد ہے، شب قدر کا مجمع ہماری تعداد ہے، عیدین کا مجمع ہماری تعداد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس وقت عمر فاروق ہو یا نورانی مسجد ہو یا سبحانیہ مسجد ہو یا مصطفیٰ مسجد ہو، کوئی سی بھی مسجد اب اس وقت پریزنٹ آپ جا کر دیکھو، 3 فلور ہے تو 3 کے 3 فل ہیں، 4 فلور ہے تو 4 کے 4 فل ہیں، 5 فلور ہے تو 5 کے 5 فل ہیں۔ چپل چھوڑنے کی جگہ خالی نہیں ہے، حوض خانہ خالی نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں مجمع مسجد فل ہو کر باہر آ گیا ہے۔ میرا سوال ہے، ایک مسلمان سے میرا سوال ہے، اتنی بڑی تعداد تراویح کے وقت جاتی کہاں ہے؟ 20% بھی لوگ نماز نہیں تراویح کے پڑھتے۔ وہ فلور خالی، وہ فلور خالی، یہ فلور 1 دن 2 دن 3 دن فل، اور مسجد کے ذمہ دار بھی خوش ہو جاتے ہیں، مسجد فل ہو گئی۔ یہ فل کا مطلب کیا ہے؟ گراؤنڈ فلور کا فل ہو جانا فل نہیں ہے، پوری مسجد کا فل ہو جانا فل ہے۔ بہت سارے واقعات لے کر آیا آج، لیکن وقت کا تقاضا وعدہ لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نہیں پڑھنا نہیں آتا، دل نہیں توڑ رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے کر رہا ہوں، پڑھنا نہیں آتا تو کیا کم سے کم قرآن سنو گے تک نہیں؟ اگر آپ کے ناراض ہونے کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو میں یہاں اٹھا کر پوچھتا کہ بول محبوب قرآن پڑھنا آتا کہ نہیں آتا؟ بولو حبیب صاحب قرآن پڑھنا آتا کہ نہیں آتا؟ بادشاہ صاحب قرآن پڑھنا آتا کہ نہیں آتا؟ اگر آتا کہہ دیتے تو میں خوش ہو جاتا، نہیں آتا تو کم سے کم کہتا کہ کم سے کم نہیں آتا تو کم سے کم سنو۔ وہ بھی نماز کے باہر قرآن پڑھنے کا ثواب الگ، نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا ثواب الگ، نماز کے باہر قرآن سننے کا ثواب الگ، نماز کے اندر قرآن سننے کا ثواب الگ۔ پڑھنے کا کام نہیں آپ کا، اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو جانا، امام صاحب قرآن پڑھتے رہیں گے، سنتے رہنا۔ 1.25 گھنٹے کا سوال ہے قرآن کے نام پر، 1 گھنٹے کا سوال ہے قرآن کے نام پر، 1.5 گھنٹے کا سوال ہے قرآن کے نام پر۔ تراویح کے بعد تفسیر میں بیٹھو نہ بیٹھو یہ تمہارا شوق ہے، سوال جواب میں بیٹھو کہ نہ بیٹھو یہ تمہارا شوق ہے، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نبی نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھ کر 4تھے دن اپنے گھر کے اندر اس لیے پڑھا کہیں میری پابندی سے یہ نماز فرض نہ ہو جائے، کہیں میری پابندی سے یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اے چاپ پر گھنٹے کھڑنے والے نوجوانوں، سگریٹ کے نام پر گھنٹے کھڑنے والے نوجوانوں، بیڑی کے نام پر گھنٹے کھڑنے والے نوجوانوں، واٹس ایپ آن کر کے واٹس ایپ کے نام پر گھنٹے کھڑنے والے نوجوانوں، قرآن کو چھوڑ کر وہ وقت اگر تم بیڑی کو دیے، قرآن کو چھوڑ کر اگر وہ وقت تم سگریٹ کو دیے، قرآن کو چھوڑ کر اگر وہ وقت تم چائے کو دیے، لکھ کر لے کر چلے جانا کہ قرآن کے بد دعا سے تم ہرگز نہیں بچو گے، قرآن کے بد دعا سے نہیں بچو گے۔
اور تمہارے سے کوئی کام نہیں ہوگا اگر تم قرآن کو وقت نہیں دو گے۔ تم اگر قرآن کو وقت نہیں دو گے، تمہاری جوانیوں سے تمہاری جورو ہو سکتا ہے کہ ڈر سکتی ہے، وہ بھی نہیں ڈر رہی ہے۔ اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، میرے پاس واقعات آتے ہیں، پھر بھی میں تمہاری عزتوں کی لاج رکھ کر کہتا ہوں، اگر تم قرآن کو وقت نہیں دو گے، ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ کے پتھر کو دیکھ کر گلی کا کتا تو ڈر سکتا ہے، یا تمہاری بیوی ڈر سکتی ہے، لیکن تمہارے دشمن ہرگز تمہاری ان جوانیوں سے نہیں ڈریں گے جب تک تم قرآن کو وقت نہیں دو گے۔ آئندہ جمعہ رمضان میں ہم رہیں گے، میں اتنا لمبا بیان میں نہیں کروں گا، روزے کا وقت ہے، میں وقت کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات اور عنوانات اتنے آ جاتے ہیں، تراویح پڑھو، تراویح پڑھو، اسی مسجد میں نہیں، اسی مسجد میں نہیں، تمہارے محلوں کی مسجدوں کو تراویح میں آباد کرو۔ آخری جملہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل، دماغ، جگر سے پسینہ نکلے گا، توجہ چاہتا ہوں محبوب صاحب، تمہاری عبادتوں کا حساب تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے، تمہارے دشمنوں کے پاس ہے۔ تمہارے دشمن یہ حساب لگا رہے ہیں، یہ امت فجر میں کتنا مسجد کو آتی ہے، ظہر میں کتنا آتی ہے، عصر میں کتنا آتی ہے، رمضان کی افطار میں کتنا آتی ہے، رمضان کی تراویح میں کتنا آتی ہے، تو ہماری خالی مسجدوں سے ان کا اطمینان باقی ہے۔ ان کا اطمینان غارت کب ہوگا؟ کن کا؟ ان کا اور ان کا نہیں، اسلام کے دشمنوں کا اطمینان کب غارت ہوگا؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، فجر کو آباد کرو گے، ظہر کو آباد کرو گے، عصر، مغرب اور عشاء کو آباد کرو گے، تراویح کو آباد کرو گے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ دشمنوں کا اطمینان غارت ہو جائے گا، گزرا ہوا صحابہ کا دور واپس پلٹ کر آ جائے گا۔ آج وعدہ کر کے جانا پڑے گا۔ پیچھے کھڑنے والے میرے نوجوانوں، میں بڑی محبت سے تم سے اشارہ کر کے کہتا ہوں، تم جمعے کو بہت تاخیر سے آتے ہو، آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر کو دو، 1 گھنٹہ اللہ کے گھر کو دو۔ جمعہ فرض ہو کر تم آنے کا یہ وقت بنا رکھا ہے، سنت مؤکدہ کا وقت تمہارا کیا ہوگا؟ سب سچے ہاتھ اٹھا کر اعلان اور وعدہ کرو کہ ہم تراویح کی 1 رکعت تو دور کی بات، تراویح میں پڑھا جانے والے قرآن کی 1 آیت بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، 1 آیت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کا حق ادا کرو، قرآن دعا کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے ضروریات کے لیے چندہ عنایت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوسرے ستون کے بعد نئے حسیر ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے حسیروں کا قالین کا اعلان ہوا، جتنا پیسہ آپ تمام حضرات سے مسجد کو آیا، اتنی پیسوں میں جتنی صفیں ہماری قالین کی بنی، وہ قالین ہم بنا دیے ہیں۔ اب وہاں ذرا پیچھے کے حصے میں رمضان ہے نا، تو نمازیوں کی سہولت کے لیے کچھ نئے حسیر ڈالنے کا ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے۔ سچ کہتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو تنہا اس کام کو سنبھال سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، ہمارے مسلیان عمر فاروق کے شوق اور محبت سے آتے ہیں، ان کے 10، 50، 100 روپے سے اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ جو بھی کام چلے گا ہماری مسجد کا، آپ تمام کی محبت سے چلے گا۔ جاتے ہوئے 1 یا 2 مصلی کے لیے پیسے ڈال کر جائے، انشاءاللہ تعالی اس کا انتظام ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا